اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم اپنے سبسکرائبر بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم اب روز ویڈیو نہیں ڈال پاتے، کیونکہ معاملات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وقت ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ لوگوں سے، کچھ اپنے ذاتی معاملات سے، کچھ ذکر اذکار سے، تو اتنا زیادہ وقت نہیں مل پاتا۔ تو آج ہمارے ایک بہت ہی پیارے سبسکرائبر بھائی نے پچھلے دنوں جو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس میں کمنٹ کیا تھا کہ پسند کی شادی کے لیے کوئی آسان سا عمل عنایت فرمائیں۔ تو یہ عمل جو ہمارے استاد محترم سے سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچا، نہ تو کسی کتاب میں آپ کو ملے گا، نہ ہی کہیں آپ کو ملے گا، کیونکہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو سینہ بہ سینہ بزرگوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور سینہ بہ سینہ وہ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو پسند کی شادی کے لیے وہ احباب یہ عمل کرے جس میں لڑکا اور لڑکی بالکل راضی ہوں۔ اس میں مسئلہ صرف یہ آ رہا ہو کہ گھر والے کچھ مسائل پیدا کر رہے ہوں، یعنی یا تو لڑکی کے گھر والے نہ مان رہے ہوں یا لڑکے کے گھر والے نہ مان رہے ہوں، تو اس کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز کسی لڑکی کو راضی کرنے کے لیے یا کسی لڑکے کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل نہ کریں، کیونکہ یہ نوری اعمال ہوتے ہیں، ان کی رجعت سخت ہوتی ہے۔ تو یہ عمل وہی افراد کریں جن یا دونوں راضی ہوں، لڑکا بھی راضی ہو شادی کے لیے اور لڑکی بھی راضی ہو۔ دونوں میں سے کسی کے بھی گھر والے نہیں مان رہے ہوں تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہترین سے بہترین نتائج اس کو ملیں گے اس عمل سے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پرسکون جگہ، عشاء کے بعد آپ نے پرسکون جگہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، اور پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں جو معاملات، مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے تو لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے اور لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تو لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے اور لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہوں کسی بھی مقصد کے لیے، تو پھر آپ کا عمل پڑھتے وقت تمام تر آپ کی توجہ، تمام تر آپ کا دھیان آپ کے مقصد کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم تکرار شروع کرتے ہیں کسی عمل کی، تو پھر عمل کے جو خدام ہوتے ہیں، اس کے جو موکلات ہوتے ہیں، تو وہ اسی وقت ان کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو پھر وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ عمل کرو تو اس میں فکر کے ساتھ کرو، یعنی بزرگ فرماتے ہیں ذکر بے فکر کتے کی بھونک ہے۔ یعنی جو بندہ ذکر کر رہا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے ذکر کی کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ایسے ہے کہ کوئی کتا بھونک رہا ہے، کوئی بھی توجہ نہیں دیتا کہ کتے کا کام یہ بھونکنا، کتا بھونک رہا ہوں، ہم اس کے اوپر کوئی توجہ دیتے ہیں؟ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے ذکر کو جب بھی کیا جاتا ہے وہ فکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عملیات، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، تو پھر بعد میں ہم ان سب چیزوں سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ وظیفہ کیا، اثر نہیں ہو، حالانکہ غلطی اس میں ہماری اپنی ہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کمال بابا کراچی میں گزرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے مزار اقدس پہ تجلیات کا نزول فرمائے۔ تو ان کے پاس، بابا کمال کے پاس ایک محترمہ آئی کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو بابا کمال نے ان کو ایک وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے۔ تو وہ گئی کہ بابا کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 11 دن تک آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ تو 11 دن بعد وہ بابا کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی،
اور آپ سے کہنے لگی کہ حضرت میرا کام نہیں ہوا۔ تو بابا کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بی بی تو نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ بزرگوں کی نظر اور ان کی فکر اور ان کی توجہ اور ان کی باطنی قوت کا دار و مدار دیکھیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت میں نے پڑھا ہے۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ نہیں، تو نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ بحث کرتی رہی بابا جی سے۔ تو بابا کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹی جس وقت تو پڑھ رہی تھی اس وقت سامنے، تو بابا جی نے ساری چیزیں ہی بتائی کہ بیٹا اس وقت تو پڑھ رہی تھی، سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا، یہ ڈرامہ تھا، ساری چیزیں بابا جی نے کھول کے بتا دیں کہ بیٹا اس چیز کو ہمارا جو تصوف ہے اس میں اس چیز کو پڑھنا نہیں کہتے جس طرح تو نے پڑھا ہے۔ اس لیے میں تجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ تو نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت تو پڑھ رہی تھی سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا، تیرا دھیان ڈرامے میں تھا اور تو ہاتھ میں تیرے تسبیح تھی۔ تو یہی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اعمال میں اثر پیدا کرتی ہیں، ہماری توجہ، ہماری فکر، تو وہ ساری چیزیں ہمارے اعمال میں کامیابی پیدا کرتی ہیں۔ تو پڑھتے وقت اپنا تمام تر توجہ اپنے مقصد کی طرف مرکوز رکھیں۔ یعنی اگر کوئی لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکا پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ تصور کرے کہ میرے گھر والے مان رہے ہیں، میری شادی ہو رہی ہے۔ اس طرح جو بھی معاملات وہ چاہتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بار بار دہراتا رہے عمل کے دوران۔ تو انشاءاللہ یہ عمل 11 دن تک کرے یا 21 دن یا 41 دن۔ 41 دن کسی بھی عمل کی حد ہوتی ہے۔ 41 دن میں عمل اپنا اثر ہر صورت میں دکھاتا ہے، بشرط کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہمارا مقصد جائز ہو، شریعت کے تابع ہو، ہمارا مقصد شریعت سے ہٹ کے نہ ہو، ہم نے عمل میں محنت کی ہو، تمام تر عمل کے جو لوازمات ہیں وہ پورے ادا کیے ہوں۔ تو 41 دن کے اندر اندر ہر صورت میں اعمال اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یعنی آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دعا کرنی کہ یا اللہ تجھ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے کہ میری فلاں مشکل ہے، فلاں میرے معاملات ہیں۔ یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، نوکری کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، بھائی بہنوں میں صلح کے لیے، کسی بھی مقصد، کوئی بھی آپ کا دنیاوی جائز مقصد ہے تو اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ آپ 100 مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب خاتون جنت کو ہدیہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول فرمائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے کہ جس کے بارے میں مرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ڈر نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہ ہوتا، تو میں کعبے کی بجائے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا طواف کرتا۔ دیکھیں کتنا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کی ایک سجدے میں ہی رات گزر جاتی تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو پاتا، میری جو عبادت کی تھکاوٹ ہے وہ بھی نہیں اترتی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دن اتنی بڑی رات کر کے میں جی بھر کے تیری عبادت تو کر سکوں، میں ایک سجدہ کرتی ہوں اور رات گزر جاتی ہے۔ اتنی لمبی رات کر دے کہ میری عبادت کی جو تھکاوٹ ہے وہ تو اتر جائے، میں جی بھر کے میں کھل کے تیری عبادت تو کر سکوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں فقر کی بادشاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو دکھ تکلیف پہنچایا گویا اس نے مجھے دکھ و تکلیف پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو واسطہ ہے، جو وسیلہ ہے نا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا حیا کرتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ تو ان کے وسیلے سے کوئی بھی اگر آپ کام کریں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ یہ پسند کی شادی کے لیے میں نے بتایا۔ آپ اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، نوکری کے لیے، میاں بیوی میں پیار محبت کے لیے، اور بھی بہت ساری حاجات ہیں، ان سب کے لیے، جائز حاجت کے لیے مجھ فقیر کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔